بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کا لقب تاجر الرحمن تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت صرف چند لوگ مسلمان تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کے گھر والوں نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے آپ مکے میں اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے پورا کا پورا قافلہ ماہ اونٹوں اور سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ نے 4000 درہم پیش کر دیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم اور تیسری مرتبہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ پیش کر دیے۔ بوقت وفات 1000 گھوڑے اور 50,000 دیناروں کا صدقہ کیا اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی۔ 100 اصحاب میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دی گئی۔ ازواج مطہرات کے لیے آپ نے ایک باغ کی وصیت کی جو 40,000 درہم کی مالیت کا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 8واں حصہ 340 کلو سونا آیا۔ آج کی قیمت کے مطابق ہر ایک بیوی کو 6 ارب 29 کروڑ 34 لاکھ روپے وراثت میں ملے اور یہ 8واں حصہ ہے، اور ان کی اولاد میں وراثت تقسیم کرنے کے لیے سونے کو کاٹنے کے لیے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ آج کوئی ان جیسا امیر ہے۔ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 31 غلام آزاد کیے۔ آپ نے کچھ دنوں بیمار رہ کر 74 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور یوں سخاوت و شجاعت کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔